جو علماء کرام کو میں اپنا سبق سناؤں گا اور آپ حضرات سے بھی گفتگو ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا میں نے قرآن کریم کی جو سورت پڑھی ہے، یہ ساری سورتوں میں سے سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بڑی سورت کون سی ہے جی؟ سورۃ البقرہ، یہ سب سے بڑی سورت ہے، اور سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت۔ اب میں نے بڑی سورت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، رات کا تذکرہ کیا جائے تو جب تک دن کے اجالے نہ بتائے جائیں رات کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ بھی ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے بات بٹھانے کا، تاکہ ذہن میں بات آ جائے۔ بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ مکی سورت ہے۔ عزیز طلبہ توجہ دیں، مکی سورت ہے، مدنی نہیں ہے۔ پہلے میں جو بات کر چکا ہوں آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہوگی، مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات کروں، یہ مکی اور مدنی کیوں ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ۔ یہ مکی اور مدنی کیوں ہے؟ یہ مشہور ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن کا جو حصہ مکہ مکرمہ میں اترا ہے اسے مکی کہا جاتا ہے، قرآن کا جو حصہ مدینہ منورہ میں اترا ہے اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں سے نکلا، اگر آپ مکہ میں بھی ہوتے، مدینہ منورہ میں بھی ہوتے، مکی اور مدنی یہ سلسلہ نہ رہتا۔ بات سمجھے، مکی اور مدنی تب کہا جاتا ہے جب آپ مدینہ میں تھے، مکہ میں نہ تھے۔ ماننا پڑے گا جب مکہ میں تھے، مدینہ منورہ میں نہ تھے۔ اگر مکہ میں بھی ہوتے، مدینہ میں بھی ہوتے، مکی اور مدنی کی تقسیم کر کے قرآن کریم کا تعارف نہ کرایا جاتا۔ یہ تعارف اس لیے کرایا جاتا ہے کہ آپ مکہ میں تھے، مدینہ میں نہ تھے، مدینہ میں تھے، مکہ میں نہ تھے۔ اچھا، بات سمجھانے کے لیے ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، جب آپ فرش پر تھے، عرش پر نہ تھے، جب عرش پر تھے، فرش پر نہ تھے، اگر ادھر بھی ہوتے ادھر بھی ہوتے، معراج ختم ہوتا ہے، مکہ میں بھی ہوتے، مدینہ میں بھی ہوتے، ہجرت ختم ہوتی ہے، ماننا پڑے گا ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کی ذات ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جب آپ ایک ہوتے ہیں دوسرا اللہ ہوتا ہے، آپ دو ہوتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا ہے، آپ چار ہوتے ہیں اور پانچواں اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ولا ادنی من ذالک
اللہ پاک فرماتے جب تم 3 ہو چوتھا میں ہوتا ہوں، 4 ہو تو 5واں میں ہوتا ہوں، 1 ہو تو دوسرا، تو ہر جگہ موجود کون ہے؟ اتنا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب میں آگے چلتا ہوں. سب سے چھوٹی صورت اور مکی صورت اور مکی صورت اور سب سے سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت اور مکی صورت. باقی باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی بعد میں. اور مکی صورت. تیسری بات، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ میں ترقی کا عالم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال. کتنی ہے؟ 13 سال. 13 سال. کتنی ہے؟ 13 سال. 13 سال. 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزارے. اور ترقی کا عالم کیا ہے؟ توجہ، ترقی کا عالم کیا ہے؟ کہ چھپ کر اذان دی جاتی ہے، گھروں میں اپنے آپ کو بند کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن کہا کیا جاتا ہے؟ انا آتینا کل کوثر. اپنے آپ کو آگے تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں. کوثر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر کے کیا معنی ہیں؟ علماء کرام نے مختلف معنی لکھے. کسی تفسیر میں لکھا ہے 82 معنی، کسی میں لکھا ہے 59 معنی، کسی میں لکھا ہے 100 معنی، کسی میں لکھا ہے 72 معنی. علامہ سید محمود آلوسی کہہ دو. وحید اشرف صاحب تشریف لے ہیں ماشاءاللہ. ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں ماشاءاللہ. ادھر آگے آگے ادھر تشریف لے آ جائیں. ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. ما تخلق الألوان. انداز نہ عزیز طلبہ، جی. کسی نے لکھا 72 معنی، کسی نے لکھا 82 معنی، کسی نے لکھا 100 معنی. بھائی کوثر کا معنی کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. کوثر کا معنی اسلام ہے، کوثر کا معنی ایمان ہے، کوثر کا معنی قرآن ہے، کوثر کا معنی حوض کوثر ہے، کوثر کا معنی نہر کوثر ہے، کوثر کا معنی خیر کثیر ہے. رب بتانا چاہتا ہے اور میرے پیغمبر، ہم نے تجھے ایمان دیا، ہم نے تجھے اسلام دیا، ہم نے تجھے قرآن دیا، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا. لیکن ایک معنی توجہ رکھیں، علامہ سید محمود آلوسی نے لکھا تفسیر روح المعانی کے اندر. آپ فرماتے کوثر، طلبہ فرماتے کوثر فعال کے وزن پر ہے، صیغہ مبالغے کا ہے، معنی اتباع کے ہیں. اللہ بتانا چاہتے ہیں اور میرے پیغمبر، ہم نے ماننے والے آدم علیہ السلام کو بھی دیے، ماننے والے ابراہیم کو بھی دیے، ماننے والے نوح کو بھی دیے، ماننے والے موسیٰ کو بھی دیے، ماننے والے عیسیٰ کو بھی دیے، مگر انا آتینا کل کوثر، جتنے اور جیسے ماننے والے تجھے عطا کیے ہیں اتنے کسی اور کو ہم نے عطا نہیں کیے. اور ایک اور بات، حضرت مولانا زکریا سہارنپوری جانتے ہو نا؟ پھر اونچیاں کی نہ بولتے، جانتے ہو نا؟ ماشاءاللہ. اور جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل اعمال ہی نہیں لکھی، اللہ اکبر، اس شعر کے بچے نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے. اور بخاری کی شرح میں بخاری پڑھانے والے جانتے ہیں، ایسی شرح لکھ کے شعر کا بچہ، یقین جانے اس میں جو چکی کا پات ہے. اللہ، علماء دیکھتے ہیں عقل بھاگ رہ جاتی ہے. مولانا زکریا سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ.
آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث نقل کی فضائل اعمال میں، فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر حضور قیامت تک جتنے لوگ بھی ہیں ان کی صفیں بنائی جائیں گی، اور فرمایا کہ ان صفوں کی تعداد 120 ہوگی۔ کتنی صفیں؟ 120 صفیں۔ اور حضور فرماتے ہیں 40 صفیں 1,24,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کے ماننے والے، 80 صفیں اکیلے محمد مصطفیٰ کے ماننے والے۔ انا آتینا کل کوثر، اور میرے پیغمبر ہم نے تجھے اتنے ایسے ماننے والے عطا کیے ہیں، اتنے ہم نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے۔ چلو میں اس کو اور ذرا کھول دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، علماء نے لکھا اور میرے پیغمبر ہم نے تو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیے، لیکن ان ماننے والوں میں صدیق اکبر تو تجھے عطا کیا ہے۔ ان میں صداقت کا تاجدار نہیں تھا، عدالت کا مینار تجھے عطا کیا، اور صحابت کا مجسمہ عثمان کی صورت میں تجھے عطا کیا، اور شجاعت کا پیکر علی المرتضیٰ تجھے عطا کیا، حبش کا بلال تو میں نے تجھے عطا کیا۔ یہاں ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ تشریف فرمائے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بلال آ گیا۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے یوں دیکھا، حضرت بلال آ رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے سب مڑ کے دیکھتے رہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا، آپ نے فرمایا لوگو سنو، بلال سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال کے کانوں میں آواز پڑی، کیا خوش نصیب تھے جو یہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے جنتی ہونے کا محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنا۔ حضرت بلال آ کے کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ صداقت کا پہاڑ بیٹھا ہے، یہ عدالت کا مینار بیٹھا ہے، یہ حیا کا پیکر بیٹھا ہے، یہ شجاعت کا منبع بیٹھا ہے، کیا میں ان سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ سنو طلباء کرام کے لیے حضور نے فرمایا بلال سن، میں نے کیا کہا ہے اور کیا کہتا ہوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں بلال، ہم جتنے بیٹھے ہیں، اور تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یار بلال سے صبر نہ ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ابو بکر سے پہلے جاؤں تو معاذ مانتا ہے، عمر سے پہلے جاؤں زید تسلیم کرتا ہے، باقی کسی سے پہلے جاؤں عقل مانتی ہے، لیکن آقا دو جہاں آپ پر میرے ماں باپ قربان جائے، آپ پر میری ساری کل کائنات قربان جائے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا آپ نے فرمایا ہم جتنے بیٹھے ہم میں تو آپ بھی آتے، کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا دو جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بلال تجھے مبارک ہو، تو مجھ محمد سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میں بحران کا
اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اور میرے لاڈلے میں نے عطا تو سب کو کیے، امتی بھی سب کو دیے، صحابی بھی سب کو دیے، لیکن جو جن اوصاف والے میں نے تجھے عطا کیے ہیں، اتنے میں نے کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ پھر میں نے پڑھا کتابوں میں، جبرائیل آئے، رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے، آقا دو جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل اگر اللہ تجھے یہ اختیار دے دے کہ میں تجھے انسان بنانا چاہتا ہوں، بتا کیسا انسان بننا پسند کرے گا؟ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جبرائیل امین سیدنا علی المرتضیٰ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر کو دیکھتے ہیں، حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں، حضرت طلحہ کو دیکھتے ہیں، حضرت زبیر کو دیکھتے ہیں۔ جب صداقت کے تاجدار پہ نظر پڑتی ہے، نگاہ جم جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا ابو بکر انظر الیہ، میری طرف دیکھ، میں نے کیا پوچھا ہے؟ جبرائیل امین نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میرا رب مجھے یہ اختیار دے دے کہ میں تجھے انسان بنانا چاہتا ہوں، بتا کہ کیسا انسان بننا پسند کرے گا؟ تو میں رب کے حضور کہہ دوں گا کہ ربا مجھے ابو بکر جیسا انسان بنا۔ اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، میں نے سب کو دیے، لیکن صدیق اکبر تو تجھے عطا کیا۔ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے، مؤذن ابھی حضرت بات کر رہے تھے، یہ آپ کا یہ مرغہ بھی جب اذان دیتا ہے نا، حدیث کے اندر آتا ہے لا تسب الدیک، مرغے کو بھی گالی مت دو، یہ بھی اذان دے کر تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو انسان اذان دیتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ بہرحال یہ ارادہ کافر ہے، میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، سنیں۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے، اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے، جدھر جاتی ہے، یشہدہ لہ کل رطب و یابس، ہر خشک و تر کل قیامت کے دن اس مؤذن کے لیے گواہ بن جائے گا۔ اچھا، اگلی بات، اس مؤذن کی اذان سن کر جتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جتنا ثواب ہر نمازی کے کھاتے میں جاتا ہے، یہ سارا ثواب مل کے اکیلے مؤذن کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اگلی بات، جتنا ثواب سارے مؤذنوں کو دیا جاتا ہے، جتنے مؤذن دنیا کے اندر آزانے دے رہے ہیں، سارے نمازیوں کا ثواب مؤذنوں کے کھاتے میں، تو جتنے مؤذن اذان دیتے ہیں، جتنا ثواب ان کو ملتا ہے، اتنا اکیلے سیدنا بلال کو ملتا ہے۔ اگلی بات، اور جتنا ثواب اکیلے سیدنا بلال کو ملتا ہے، اتنا ثواب اس شخصیت کو ملتا ہے جس کو صداقت کا تاجدار کہتے ہیں۔ اور ملتا کیوں ہے ابو بکر کو؟ کیونکہ ابو بکر نے بلال کو خرید کر اسلام کی گود میں ڈالا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، اور میرے پیغمبر ہم نے ماننے والے سب کو عطا کیے ہیں، لیکن جیسے جتنے میں نے تجھے عطا کیے ہیں، اتنے میں نے کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اکثر سیرت کی کتابیں
دیکھیں کھول کر، فرمایا اس سے مراد علم بھی ہے، کوثر سے مراد علم بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ ایک کافر آتا ہے یہودی، آ کے کہنے لگا علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے شہر کا دروازہ بنا پھرتا ہے، تو نے چٹائی پہ بیٹھ کر رسول اللہ سے قرآن پڑھا ہے، آج میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کو حل کر دے گا، میں بھی قرآن کی حقانیت تسلیم کر کے محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سنو عزیز طلبہ، آپ نے فرمایا بتا کیا سوال ہے تیرا؟ کہنے لگا ایسا عدد بتاؤ، حضرت علی سے کہتا ہے ایسا عدد بتاؤ 1 سے لے کر 10 تک تقسیم کریں، پورا پورا تقسیم ہو، حاصل نہ بچے، کسر نہ آئے، پورا برابر برابر تقسیم ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا لکھ کر دو، تم یہودی بڑے بدعات ہوتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا مسلمان ہو جاؤ گے، لکھ کے دیا۔ حضرت علی نے لکھوا کے دیا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا سن، یہ بتا ہفتے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ہفتے میں دن 7 ہیں، ہفتے میں دن 7 ہیں۔ لفظ یوم، ایام، یومین اللہ پاک نے قرآن کریم میں 7 ہی مرتبہ لکھا ہے۔ اللہ سنیے ایک اور بات، اللہ اکبر، ہفتے میں سال میں مہینے، لفظ شہر، اشہر، شہرین، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 12 مرتبہ لکھا ہے، 13 اور 11 مرتبہ نہیں لکھا۔ پہلی بات مجھ سے غلط ہوگی، لفظ یوم، یومین، ایام، سال میں 365 دن ہیں، اللہ پاک نے اس کو 365 مرتبہ لکھا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا، حضرت علی نے پوچھا بتا ہفتے میں دن؟ نے کہا 7، مہینے میں 30، 7 اور 30 کو آپس میں ضرب 37، ضرب 210، ماشاءاللہ 210۔ اچھا سال میں مہینے؟ حضرت علی نے اس سے پوچھا 210 اور 12 کو ضرب دو، جلدی کرو، بولو 2520، 2520، 2500۔ حضرت علی نے یہودی سے کہا لکھ اور شروع کر تقسیم کرنا، 1 پر، 2 پر، 3 پر، 4 پر، 5 پر اور 10 تک تقسیم کر۔ ارے تقسیم نہ ہو، علی کا گریبان پکڑ، یہودی پاؤں میں پڑا ہوا تھا، کہنے لگا میں تیرا گریبان نہیں پکڑ سکتا، میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے کلمہ محبت کا پڑھا تاکہ مسلمان ہو جاؤں۔ حضور نے دعا فرمائی تھی فَأَقْضَاهُمْ عَلِي، یا اللہ میرے علی کو فیصلے کی طاقت عطا فرما۔ 3 آدمی آئے، کہنے لگے علی تو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی دعا ہے، میں فیصلہ بڑا بہترین کرتا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ہمیں 17 اونٹ ملے۔ سنو عزیز طلبہ، سراجی آپ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ آج میں بھی آپ کو سراجی حل کراتا ہوں۔ کہنے لگے ہمیں 17 اونٹ ملے وراثت میں۔ ہاں ہمارے درمیان تقسیم اس طرح کرو، اونٹ بیکے بھی نہ، کٹے بھی نہ، اور تقسیم بھی برابر برابر ہو۔
تقسیم بھی. ہاں بھائی کیا کرو گے؟ اور جی ہم یہ کریں گے. چلو چھوڑو. حضرت علی نے فرمایا بتا تیرا کتنا حصہ ہے؟ کہنے لگا جی میرا نصف. آپ تو سمجھتے ہیں نصف 50 1/2 آدھا. اچھا جی اب 17 کا نصف کرو. بولو 8.5. شرط کیا ہے؟ اونٹ کٹے بھی نہ بکے بھی نہ اور تقسیم بھی برابر برابر ہو. ارے بغیر بکے بغیر کٹے اور مسئلہ حل نہیں ہوتا. دوسرے سے پوچھا تمہارا کتنا حصہ؟ اس نے کہا جی میرا 3 حصہ. چوتھے سے پوچھا, اس نے کہا جی میرا 9واں حصہ. اور 17 کا بغیر کٹے بغیر بکے نصف نہیں نکلتا, 3 حصہ نہیں نکلتا, 9واں حصہ بولو نا نہیں نکلتا. کیا کیا جائے؟ واہ علی تیری فراست پہ قربان جب. انا آتینا کل کوثر میں نے ماننے والے سب کو دیے ہیں, لیکن علی المرتضیٰ تو تجھے دیا ہے نا. اللہ اکبر. آپ نے اپنے سیکٹری سے کہا جاؤ بیت المال سے اونٹ لاؤ. 17 میں شامل کیا. بولو 18. ہاں اب معاملہ حل ہونے لگے. ہاں جی کتنے تیرا؟ اس نے کہا جی میرا نصف 18 کا نصف کرو. 9. کہا 9 لے کر ادھر کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے. کتاب لگائی چل پڑا. دوسرے سے کہا, اس نے کہا جی میرا بولو کتنے 3 18 3 ماشاءاللہ بولو 3 اور تو امنود تو نہیں, یہ غلط ہو جاؤ گے. 3 6 کے 18 3 6 تم لے لو 6 ادھر علادہ کھڑے ہو جاؤ. 9 ایک نے لے لیے 6 دوسرے نے لے لیے. تیسرے نے کہا میرا 9واں حصہ. کتنے 9 18 9 تو نے 18 9 اور تو نے 18 9 6 15 2 18 کے ادھر 15 اور 2 17. باقی کتنے بچے؟ سیکٹری سے کہا وہی باندھ کے آ جاؤ جہاں سے کھول کے لائے. انا آتینا کل کوثر. اور میرے پیغمبر ہم نے جیسے جتنے وہ ماننے والے اور تجھے عطا کیے ہیں ہم نے کسی کو عطا نہیں کیے. فصلی لربک وانحر. آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. یاد رکھو نماز کسی حالت میں معاف نہیں. تفاسیر میں لکھا ہے قیامت کے دن ایک طبقہ آئے گا, اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا. اللہ یہ بے نماز بادشاہ ہے. اللہ پاک فرمائے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہیں گے اللہ ہم بادشاہ تھے, امور مملکت بہت سارے کام, لوگوں کی فائلیں, یہ پریشانی وہ پریشانی. اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کو لا کے کھڑا کر دیں گے. اللہ فرمائیں گے اور دنیا کے بادشاہوں تم پاکستان کے بادشاہ ہوگے, چائنا کے بادشاہ ہوگے, لیبیا کے بادشاہ ہوگے, انسانوں کے بادشاہ ہوگے. اور میرا سلیمان چرند کا بادشاہ, پرند کا بادشاہ, فضاؤں کا بادشاہ, دریاؤں کا بادشاہ, انسانوں کا بادشاہ اور جنات کا بادشاہ. اس نے نماز کو نہیں چھوڑا. اور تم نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. ان کو بھی پکڑو چکرو جہنم میں پھینک دو. ایک طبقہ اور آئے گا. اللہ پاک فرمائے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا جی یہ بے نماز عورتیں جو نماز نہیں پڑھتی تھی. ان سے اللہ پاک پوچھیں گے وہ کیوں نہیں نماز پڑھتی تھی؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے خاوند بڑے ظالم تھے,
کبھی ہم کپڑے دھوتی تھی، کبھی استری کرتی تھی، کبھی ان کے لیے کھانا تیار کرتی تھی، کبھی ڈشیں تیار کرتی تھی، کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا اس پر سزا ملتی تھی. ہم ان کی ٹہل سیوا سے فارغ ہی نہیں ہوتی تھی. ہم نماز ان کے ڈر کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتی. آج کل تو معاملہ الٹا ہے. آج تو بیوی ہاتھ جوڑتی ہے نماز کے لیے، جاؤ نماز پڑھو، خامد بالمال نماز نہیں پڑھتا. سنو بھارت، اللہ پاک حضرت عائشہ کو لا کے کھڑا کر دیں گے. اللہ فرمائے گا جھوٹی عورتوں، تمہارے خامد بڑے ظالم تھے یا فرعون بڑا ظالم تھا؟ آسیہ نے فرعون کے حرم میں رہ کر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، عبادت کو نہیں چھوڑا. تم کس طرح کہتی ہو کہ ہمارے خامد ظالم تھے؟ تیسرا ایک اور طبقہ آئے گا. یہ کون ہے؟ کہا جی یہ نماز نہ پڑھنے والے بیمار ہیں. ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے جی ہم بیمار تھے، سر میں درد تھا، بلڈ پریشر تھا، گوڑوں میں درد تھا، جوڑوں میں درد تھا، بخار تھا، نزلہ تھا، زکام تھا، اس لیے نماز نہیں پڑھی. سنو بڑے کام کی بات، اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو سامنے لائیں گے اور بیماروں سے کہا جائے گا، بیماروں سب کی بیماریاں ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھی جائیں، سب کے درد ایک پلڑے پہ رکھے جائیں، میرے ایوب کی بیماری دوسرے پلڑے پہ رکھی جائے. سب کی بیماریوں پہ اکیلے ایوب کی تکلیف اور بیماری باری ہے. لیکن اس نے اتنی بیماری کے باوجود نماز نہیں چھوڑی. تم نے کیوں؟ ان کو بھی اللہ پاک جاؤ. بہرحال فرمایا فصل لے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. ایک اور بات بتا دوں، اس سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الماعون. سورۃ الماعون. سورۃ الماعون کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. وہ نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نمود کے لیے پڑھتے ہیں، نمائش کے لیے پڑھتے ہیں. اور میرے پیغمبر فصل لربک، اور تو نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. اور آگے فرمایا فنحر، اور قربانی کر. آپ نے حجۃ الوداع کے بعد مختصر کرنے لگا ہوں. 163 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے. یہی علامہ آلوسی لکھتے ہیں اونٹوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی. آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور کتاریں بنائی. علامہ فرماتے ہیں کلہم یزدلفن الیہ، ہر اونٹ دوڑ کر گردن جھکا کر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی طرف آتا تھا، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور کے ہاتھ سے اور سب سے پہلے قتلے کی سعادت مجھے مل جائے. اور آگے فرمایا انا شانئک ھو الابتر، یہ تجھے مقتول نسل کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے یکیبا دیگرے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور میرے پیغمبر آپ مقتول نسل نہیں ہیں. ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر، یہ مقتول نسل ہے جو آپ کو تانا دیتے ہیں. ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ بھی جوڑ کی بات ہے، طالب علموں کے لیے کام کی بات ہے. جب بھی کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کیا، اللہ پاک وکیل صفائی بن گئے. جب اللہ پر کافروں نے اعتراض کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیل صفائی بن گئے. سبحان اللہ. کافروں نے آ کے کہا اور مسلمانوں تم ہمیں بت پرست کہتے ہو، ہم پر تنقید کرتے ہو. ہمارا بت کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، کوئی مٹی کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی کس کا، کوئی کس کا. لیکن تم بتاؤ تمہارے رب کا شجرہ نسب کیا ہے؟ تو
تو اللہ اکبر، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر فرما دیجئے، تنقید مجھ پہ ہو رہی ہے اس لیے آپ اٹھ کے فرما دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور میرے پیغمبر ان کو کہہ دے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، اللہ عزیز طلبہ ایک واحد ہوتا ہے، واحد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسنان، واحد اسنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسع عشر، تو واحد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا قل هو اللہ الواحد، کیونکہ واحد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسنان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسا 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 ایک ہوں کہ جس کے بعد اور دوسرا نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا قل هو اللہ احد، اور کہہ دیجئے اللہ اکیلا ہے، اکیلا اللہ الصمد۔ فرمایا جب کوئی اعتراض مجھ پہ کرے میرے محبوب کل اس کو جواب تو دے، جب تجھ پہ اعتراض ہو انا آتینا کل کوثر، میں خدا خود اس کو جواب دوں گا، کیوں؟ ان شانئک هو الابتر وآخر دعوانا الحمدللہ۔